بشر حافظ زمانے کا معروف شرابی ہے۔ گزرتے گزرتے ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس پر خوشبو لگائی اور اس کو اونچے مقام پر رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے۔ گویا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب کیا۔ پھر وہ واپس شراب خانے میں چلے گئے۔ وہاں وقت کے ولی کو الہام ہوا کہ بشر حافظ کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ وہ بزرگ بشر کو ان کے گھر ڈھونڈنے کے لیے گئے تو گھر میں تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں موجود ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ شراب خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہے، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ساقی میں خانہ باہر آیا اور اس نے پوچھا کہ جی بتائیے کس سے ملنا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے بشر حافظ سے ملنا ہے۔ وہ بندہ اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، یہ تو اللہ کا بندہ ہے اور شراب خانے کے دروازے پر، اور وہ بھی بشر سے ملنا ہے۔ خیر وہ اندر گیا اور انہوں نے کہا کہ بشر باہر تمہارے مہمان آئے ہیں تم سے ملنے۔ بشر حافظ اس وقت نشے میں دھت تھے تو ایسے ہی دوڑ پڑے، یعنی پاؤں میں چپلے وغیرہ جوتے کچھ بھی نہیں پہنی، ننگے پاؤں آپ دوڑ پڑے کہ باہر کون سا مہمان آیا ملنے۔ جب باہر گئے تو وہ بزرگ باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماضی کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے بشر حافظ نے کبھی جوتے نہیں پہنے۔ آپ کہتے تھے کہ جب میرے رب کا پیغام میرے نام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اس لیے آج دنیا ان کو بشر حافظ کے نام سے جانتی ہے، یعنی ننگے پاؤں والا۔ لیکن میرے رب نے ان کا کیا اہتمام فرمایا کہ بشر حافظ جب بھی کسی گلی سے گزرتے، ان کو کسی بازار میں جانا ہوتا، کسی راستے پہ چلنا ہوتا تو وہاں جانور جو ہے وہ گندگی لید و گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ جس راستے سے گزر کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو ایک دن ایک بندہ مسجد میں آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں آج بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے خبر دی؟ اس نے کہا مجھے کسی نے خبر نہیں دی، لیکن بشر حافظ جس راستے سے گزرا کرتے تھے آج جانوروں نے اس راستے پہ گوبر کیا ہوا ہے، اور واقعی بشر حافظ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جو ہم معاملات سنتے ہیں، تو ان کو قصے کہانیاں نہ لیا کریں، ان کو صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ سنا کریں، ان سے نصیحت حاصل کیا کریں کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے اسم گرامی کی عزت و ادب کرنے کے تحت، کہاں وہ ایک شرابی تھے، کہاں ان کو ایک وقت کا ولی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس میں نا ہمیں کافی ساری باتیں ہمارے لیے نصیحت آموز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی کسی بھی گناہ گار کو خود سے چھوٹا نہ جانیں، مطلب وہی بات میں نے ایک دفعہ ویڈیو میں کہی تھی کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو ہمارا تو منہ آسمان کی ہی طرف رہتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کوئی ہمارے نام آ جائے۔ ہم بے نمازیوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگاری کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ رب کو کس کی کون سی نیکی پسند ہے، وہ کس کو کون سی چھوٹی سی معمولی سی نیکی پر جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اس کو بخش دے، اور ہماری کون سی چھوٹی سی معمولی سے جرم کو بھی وہ اس کی سخت پکڑ کر لے اور پھر ہمیں اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو تکبر جیسی چیز ہوتی ہے نا، جو انسان کے اندر نیکیاں کرنے سے آ جاتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آج کل جیسا کہ نئے کلاسز شروع ہو رہی ہیں، بچوں کی پرانی بکس ہیں، کاپیز ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ بچے گھروں میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا خواتین ان کاپیز کو، ان پیجز کو اپنے گھر میں استعمال کر لیتی ہیں، تو وہاں بھی خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کیونکہ وہ پیجز استعمال کے بعد پھر ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں، تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کو جمع کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے سبب ہمیں بخش دے، کہ فرمایا نا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، آمین۔